حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد نذیر تخلص 1724 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ نذیر نے ابتدائی تعلیم ملا ولی اور محمد کاظم سے حاصل کی۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی۔ جب احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا تو آپ دہلی چھوڑ کر آگرہ میں مقیم ہو گئے۔ یہاں استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ آپ عوام کے بہت قریب رہتے تھے اور عوامی میلوں ٹھیلوں تہواروں وغیرہ میں حصہ لیتے رہے۔ آپ کو پتنگ بازی، شطرنج بازی اور پہلوانی سے بہت دلچسپی تھی۔ آخری عمر میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور پھر 1830 عیسوی میں آپ نے انتقال کیا۔ یہ تو تھی نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی۔ اب ہم اس کی شاعری خدمات پر بات کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری اردو میں ایک نئی آواز اور نئی وسعتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ راہ نکالی ہے۔ آپ کی شاعری میں ہمیں ہندوستان کی زندگی اور تہذیب و روایت چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے اگرچہ غزلیں بھی کہی ہیں لیکن ان کا اصلی رنگ نظموں میں جھلکتا ہے۔ آپ کی نظمیں سیدھی اور سادہ ہیں، ترک دنیا اور تسلیم و رضا کا درس بھی دیتی ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں تشبیہات و استعارات کا بھی استعمال کیا ہے اور ان کی شاعری انسانی جذبات کا عکس بھی پیش کرتی ہے۔ آپ کی شاعری جو ہے اگرچہ پہلے نظر انداز کی گئی، اس کو بازاری شاعر کہا گیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی شہرت ہر طرف چھانے لگی۔ انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی بہت سی جو مشہور نظمیں ہیں ان میں روٹی نامہ، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مکافات، مفلسین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور آخر پر بنجارہ نامہ سے ایک بند ہم پیش کریں گے۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بیسا بیل شتر، کیا گوئے پلا سربارا، کیا چاول گیہوں موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ یہ تو تھی نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی اور شاعری خدمات۔